علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، سیرت النبی کے سلسلہ دروس میں آج کا درس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کو تجارتی سفر کرنا اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونا۔ ان دو واقعے سے ہمیں کیا اسباق و دروس ملتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان دو واقعوں سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ ملک شام کے تجارتی سفر سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کے تجارتی سفر پر نکلتے ہیں تو ان کی عمر 25 سال ہوتی ہے، یعنی نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود اعتماد بنائیں، سیلف ڈیفینڈنٹ بنائیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ 25 سال سے زائد عمر ہو جانے کے باوجود بھی والدین کے لیے بوجھ نہ بنیں، اپنے ذمہ داری کو خود ہینڈل کریں، ریسپانسبلٹیز کو سمجھیں، ریسپانسبل پرسن بنیں، خود کفیل بنیں، سیلف ڈیپینڈنٹ بنیں، خود مختار بنیں، ذمہ دار شخص بننے کی کوشش کریں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد اور محنت کر کے حلال روزی کمانے میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے اور ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کس طریقے سے کرتے تھے، تجارتی اصول کیا تھے، بزنس ٹیکنکس کیا تھے، بزنس ٹرکس کیا تھے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام تجارتی سفر کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کبھی بھی اتنا پروفٹ حاصل نہیں ہوا جو اس مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ غلام میسرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات اور ان کے ساتھ رہ کر جو تجربات حاصل کرتے ہیں ان کو جو بیان کرتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی اصول سچائی پر، امانت داری پر، نرم گفتگو، نرم لہجہ پر مبنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی معاملات میں کسٹمرز کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرنے میں نرم گفتگو، سچائی، امانت داری، راست گوئی، حسن اخلاق کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ کسٹمر جب ہماری زبان اور اخلاق سے متاثر ہو جائے تو پروڈکٹ آسانی سے بیچ سکتے ہیں، آسانی سے سیل ہو جائے گا۔ غلام میسرہ نے یہی سارے ٹیکنکس حاصل کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اصول سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی معاملات کے متعلق ہی یہ حدیث بیان کی تھی، من غشنا فلیس منا۔ جو بندہ کسی دوسرے بندے کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانی صفت نہیں ہے اس کے اندر۔ جو تجارتی معاملات میں فراڈ کرے، چیٹنگ کرے، دھوکہ دہی سے کام لے وہ مسلمان نہیں۔ تجارت میں دھوکہ دینا یہ مسلمانی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی میرے بھائیو، محترم سامعین و سامعات۔ اور ایک سبق ہمیں جو حاصل ہوتا ہے کہ بصرہ کا رہنے والا راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان فرمایا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرا، اور ورقہ بن نوفل کی زبانی اس کی تصدیق ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مقدس آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، جس کی وجہ سے عیسائی کے راہب یہ سب پہلے سے معلوم کر چکے تھے کہ عرب میں آخر الزماں نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ اور ایک سبق جو ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے کا واقعہ جو ہمیں کئی سارے دروس اور اسباق حاصل کراتے ہیں۔ سب سے پہلا درس جو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، سب سے پہلا درس جو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ کہ نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو پسند کرتے ہوں تو اپنے والدین، سرپرست، گارجین یا فرینڈشپ کے جو اصل کلوز فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ذریعے اپنے والدین تک اپنی خواہش کا، دلی تمنا، دلی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، تاکہ حلال رشتہ کا قیام نکاح کے ذریعے عمل میں آ سکے۔ جس طریقے سے اس واقعے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سہیلی نفیسہ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تذکرہ کرتی ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رشتے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے چچاؤں کو اطلاع دیتے ہیں کہ جاؤ ان کے جو سرپرست ہیں ان سے بات کرو، رشتے کی بات کرو۔ پھر دونوں کے سرپرست آپس میں بات چیت کر کے نکاح کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ کہ والدین کو، سرپرست کو اپنی دلی خواہش، دلی تمنا کا اظہار اولاد کر سکتی ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اگرچہ نیک رشتہ ہو، دیندار رشتہ ہو تو فوراً شادی کرنے کی کوشش کرے۔ والدین کو بتائے بغیر، اجازت کے بغیر منمانی کرنا یہ والدین کی نافرمانی کہلائے گی۔ لو میرج، کورٹ میرج کرنا سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، جس کے مضر اثرات، جس کے نقصانات آج کے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ محترم سامعین و سامعات، اور ایک سبق اس نکاح کے واقعے سے جو ہمیں ملتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ نکاح کے لیے رشتے میں کبھی عورت کی عمر بھی زائد ہو سکتی ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں، ایج میں 15 سال زیادہ بڑی تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کبھی لڑکے کی عمر عموماً زائد ہوتی ہیں، کبھی لڑکی کی عمر بھی زائد ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اس نکاح کے واقعے سے جو ہمیں اور ایک درس ملتا ہے یہ کہ نکاح کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ لڑکا مستطیع ہو، لڑکا گھر سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو اور لڑکی ازدواجی زندگی کے اصول سے واقف ہوں تو کافی ہے۔ نکاح سنت کے طریقے سے اگرچہ ہم کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم۔ اس نکاح کے واقعے سے اور ایک درس ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ پاک باز اور حسن سیرت کے حامل خاتون ہیں، اس لیے کہ ان کو لوگ عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی پاک باز عورت، اپنی عفت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورت۔ عرب کے کئی امراء اور سردار ان کو نکاح کا پیغام بھیجے تھے، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سارے پیغامات کو انکار کر دیا تھا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو جاتی ہیں تو نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ نکاح کے رشتے تلاش کرتے وقت حسن اخلاق، حسن سیرت، کیریکٹر، طہارت و پاک بازی، دینداری کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جہاں دینداری کو کیئر نہیں کرتے، صرف مالداری اور حسن و خوبصورتی کو ملحوظ رکھتے ہیں، وہاں کئی سارے مسائل اور فتنہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور آج ہو بھی رہے ہیں، جس کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے اور ایک درس جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی لذت کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ پاک بازی، حسن عمل، شرافت و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے سے 15 سال عمر میں زائد والی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، اور جبکہ اس سے پہلے ان کی 2 شادی ہو چکی تھی، یعنی وہ وفات پا چکے تھے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو بیوہ عورت کو نکاح میں شامل کر کے پھر سے ان کی زندگی کو سہارا دینا یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ اور ایک سبق اور ایک درس ہمیں جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ معاشرے میں آپ کا ایک قابل لحاظ مقام ہو، اگرچہ یہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیتے ہیں
تو ایک قابل لحاظ مقام معاشرے میں ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آبجیکشن کرنے کی گنجائش پیدا نہ ہو، اس لیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی مالدار تاجرہ خاتون تھی۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کو تجارتی سفر کرنا، جس سے ہمیں کئی سارے بزنس ٹیکنکس اور بزنس کے اصول و ضوابط ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ بزنس میں ہمیں کوئی فراڈ، چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امانت داری اور سچائی پر مبنی بزنس کرنا چاہیے۔ فراڈ، چیٹنگ کرنا یہ سراسر غلط اور حرام کام ہے، اور حلال کمائی کے لیے جوانی سے ہی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ان کی شادی ہوتی ہے، ان سے کئی دروس ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام دروس اور اسباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔